پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ رب العزت اس کو اس تقوی کے نتیجے میں بالآخر مقام مخرج عطا کر دیتا ہے۔ اور مخرج وہ مقام ہے کہ جہاں دلائل التباس پیدا کر دیں، دلائل مختلف کتابوں کے مختلف فتوے، مختلف دلائل، مختلف حجج براہین پڑھ کے آپ کو التباس پیدا ہو جائے کہ حکم کس بات پر دوں، صحیح کیا ہے صحیح کیا نہیں ہے، تو اس التباس کو اگر اس التباس سے صاحب علم نکل جائے اور بالکل سفید دن کے چٹکارے روشنی کی طرح ایک نتیجے پر پہنچ جائے، اس کو مخرج کہتے ہیں کہ وہ گرداب میں نہیں پھنستا وہ بندہ صاحب علم۔ اور لوگ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، اور بھی علماء کے دلائل پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، مگر وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ منزل کو نہیں پا سکتے، التباس میں پھنس جاتے ہیں، ابہام میں پھنس جاتے ہیں، یہ مخرج اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ جو مخرج اور فرقان کا مقام ہے یہ کتابیں نہیں دیتی، کتابیں ذریعہ ہیں، استاد نہیں دیتے، استاد ذریعہ ہیں۔ ریاضت اور مشقت اٹ سیلف نہیں دیتی، وہ ذریعہ ہیں، بے شک اس ذریعے کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، مگر پھر ایک مقام آتا ہے، یہ اللہ پاک کی وہب ہوتی ہے کہ جس کو مخرج عطا کرے وہ التباس سے نکل جاتا ہے، سٹیٹ اوے بات کو سنتے ہی بغیر ابہام، التباس اور تشکیک کے کھری بات بتا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہہ دی، کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی تھی، یہ تو سارا کچھ ہم نے بھی دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، مگر آپ کو مقام مخرج نہیں ملا تھا، مخرج نہیں ملا تھا، آپ کو فرقان نہیں ملا تھا۔ تو اگر کسی کو فرقان اور مخرج نہ ملا ہو تو دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی فیصلہ آپ نے یا میں نے تو نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے، گڑتا رہتا ہے، کتابوں میں ساری زندگی گزارتا ہے، پڑھاتا ہے، علم پڑھتا ہے، فن پڑھتا ہے، سارا کچھ، مگر وہ بحران میں ہی رہتا ہے، سارا کچھ پڑھ کے بحران میں رہتا ہے، اور کئیوں کو اللہ نکال کے مخرج کے ذریعے نکال کے فرقان عطا کر دیتا ہے۔ ایک بحران میں ہے، ایک فرقان پر ہے، ایک ہر وقت تلاطم میں گھرا ہوا ہے، موجوں میں نکل ہی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو بطریق تقوی ملتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا، جو لوگ ایسا دعویٰ کریں گے کہ بغیر تقوی کے ہمیں یہ مل گیا، تو یہ ذہن میں رکھ لیں وہ نہ برہان ہوگی، نہ فرقان ہوگا، نہ مخرج ہوگا، نہ وہ علم الہی ہوگا۔ ہاں وہ تو کفار کو بھی بعض اوقات ایسی چیزیں القا حواجز کے ذریعے ہو سکتی ہیں، خواتر نفسانی، خواتر شیطانی کے ذریعے ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کشف بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ریاضت ہے، اگر ریاضت کوئی بھی کر لے، اگر آپ محنت کریں، ریاضت اٹھائیں تو پہلوان بن جائیں گے نا۔ اگر آپ ہر روز پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں تو مسلز بلڈ اپ کرنے کے تو اتنے آپ کے یہ ڈولے مسلز بن ہی جائیں گے نا۔ وزن اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ باڈی بلڈر بن جائیں گے، کبڈی کھیلیں گے، کشتی کریں گے، روز ریسلنگ کریں گے، ورزش کریں گے تو آہستہ آہستہ جسم بلڈ اپ ہوگا، 5 10 میل کی دوڑ لگائیں گے تو مسلز بلڈ اپ ہوں گے۔ اللہ کا قانون ایک ہے، یاد رکھ لیں، جیسے جسم پر ریاضت کی جائے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے، کہاں میرے جیسے کمزور کا جسم اور کہاں بھولو پہلوان کا جسم، یا رستم زمان کا یا گاما پہلوان، تو فرق اتنا زمین آسمان کا آ گیا نا۔ تو جس طرح جسمانی ریاضت سے زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے طاقت میں، اس طرح لوگوں روحانی ریاضت میں بھی کوئی کمزور رہ جاتا ہے، کوئی رستم زمان ہو جاتا ہے۔ روح کی ریاضت کی جائے، قلب کے تصفیہ کی ریاضت کی جائے، نفوس کے تزکیہ کی ریاضت کی جائے، قلب کے تصفیہ اور منور کرنے کی ریاضت کی جائے، روح کو پردوں سے نکال کر طاقتور کرنے کی ریاضت کی جائے، تو جیسے جسم میں طاقت بڑھتی ہے ویسے روح میں روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ تو لوگ روح کی طاقت میں بھی رستم زمان ہوتے ہیں، وہ اولیاء کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ اولیاء تب بنتے ہیں کہ اگر ان تقوی کے ساتھ وہ روحانی طاقت بڑھے، تقوی کے ساتھ تو ولی ہو جائیں گے۔ اگر تقوی مائنس کر دیں اور روحانی ریاضات کرتے رہیں تو روح کا کشف بھی آ سکتا ہے، اور خواہ وہ کافری ہو۔ ہندو یوگیوں میں بھی آتے ہیں کشف، ہندوؤں میں، یوگیوں میں، یہودیوں میں، مسیحیوں میں محنت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اللہ پاک ناانصافی کسی سے نہیں کرتا۔ ایسا تو نہیں کہ اگر مسلمان پہلوانی کرے تو رستم بن جائے، تو غیر مسلم پہلوانی کرے تو رستم نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ وہ یہاں سے باہر سے آگے پاکستانی رستموں کو مار دے کے چلے جاتے ہیں، جاپان سے آ کے مار دے گئے۔ بھئی یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے، جتنی محنت کرو گے اس کا اتنا نتیجہ آئے گا۔ اگر کوئی روح پر محنت کرے تو روح بھی اتنی طاقتور ہوگی، اس کے بھی کشف ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے، ایمان اور تقوی اگر ریاضت کے ساتھ مل جائے تو ولایت مل جاتی ہے،
اور پھر وہ ادراکات اور مکاشفات صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرب الہی ملتا ہے۔ اگر ایمان اور تقوی ریاضت کے ساتھ نہ ہو تو روحانی ریاضت جسمانی ریاضت کی طرح نتیجہ دیتی ہے، مگر ایمان اور تقوی سے محروم وہ ولی نہیں ہوتا، اللہ کا دوست نہیں بنتا۔